ہمارے انتہائی قابل احترام ایم پی اے صاحبان اور ہزارہ سے آئے ہوئے مسلم لیگ نون کے شاہین اور نواز شریف کے عظیم ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج یہاں پر جب امیر مقام صاحب تقریر فرما رہے تھے تو میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، امیر مقام صاحب کی طرف، تو وہ ہمیشہ عوامی منصوبوں اور عوام کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ملازمتوں کا ذکر کیا، جو کہ بڑی ایک جائز بات ہے، اس کے لیے بالکل کام ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو جو بھی اس حوالے سے یہ مخلوط حکومت کر سکی، انشاءاللہ اس میں بھرپور کوشش کی جائے گی۔ آج یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے اس درینہ مطالبہ کہ ہزارہ ڈویژن کی بجلی کی علیحدہ کمپنی بنائی جائے تاکہ ہزارے کے کئی اضلاع کے عوام کو ایک بہتر بجلی کا نظام مہیا ہو اور یہ بجلی کی کمپنی ہزارہ کے عوام خود اس کے مالک بنیں، اس کو سپروائز کریں اور اس میں بہتری لے کے آئیں۔ آج آپ کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو چکا اور آپ کو مبارک ہو کہ یہ کمپنی پیسکو سے اب علیحدہ ہو چکی ہے اور اس کے جو ضروری لوازمات ہیں، اقدامات ہیں، ان کو ہم فی الفور انشاءاللہ جلد مکمل کریں گے تاکہ یہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہیسکو یہ ہمیشہ کے لیے ہزارے کے عوام کی یہ آپ کی بن جائے اور آپ اس کے مالک بن جائیں۔ اس میں یقیناً جب میں مئی میں وہاں پر جلسے میں آیا تھا تو اس کا مطالبہ بھرپور انداز میں کیا گیا تھا۔ جناب سردار یوسف صاحب نے، کیپٹن صفدر صاحب نے، جاوید عباسی صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے، آپ سب نے اس کا وہاں مطالبہ کیا تھا اور میں شکر گزار ہوں جناب منسٹر آف پاور کا اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اس میں پوری دلچسپی لے کر اس کام کو مکمل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سوئی گیس کے حوالے سے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو منصوبے سوئی گیس کے، جو اربوں روپے کے منصوبے پورے پاکستان میں ہزارہ سمیت جن کے اوپر اربوں روپے لگ چکے تھے اور وہ اب خراب ہو رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے اور ان کے فنڈز باقاعدہ موجود تھے، ان کو مکمل کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی اجازت اس کی دے دی گئی ہے تاکہ یہ منصوبے مکمل ہو جائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے گیس کی فراوانی کی تو انشاءاللہ ان پائپ لائنوں سے گیس گزر کر آپ کے گھروں تک پہنچے گی، آپ کی دکانوں تک پہنچے گی اور آپ کے چولہے جلیں گے اور انشاءاللہ۔ لیکن
ان منصوبوں کو مکمل کرانے کے لیے جو اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے وہ اب استعمال ہوں گے اور یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کے معمار ہیں اور ہزارہ کے بھی معمار ہیں، انہوں نے کے پی میں جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان میں جو خدمات انجام دی ہیں اور پورے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ 2017 تک تھی، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، وہ میاں محمد نواز شریف نے 2013 میں اقتدار سنبھالتے ہی ایک بڑی مربوط جامع پلان بنایا اور سی پیک کے ساتھ پاکستان کے اپنے محدود وسائل سے اربوں ڈالر مختص کر کے اضافی 5000 میگا واٹ ایل این جی کی بنیاد پر منصوبے لگائے اور اس طرح 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے نواز شریف کے زمانے میں مکمل ہوئے اور آج اس طرح پاکستان میں جو بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے چھا جاتے تھے وہ ختم ہوئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی تمام معاملات میں جس طرح ایک مجرمانہ غفلت کی، اسی طرح گیس اور بجلی کے منصوبوں میں بدترین غفلت کی۔ اور جب کووڈ آیا تھا اس وقت گیس مارکیٹ میں $2 $3 پر یونٹ ملتی تھی، یہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا، اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر یہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ کے گالی گلوچ کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر دشنام ترازی اور ظلم اور زیادتی کو چھوڑ کر وہ عوام کی خدمت کے منصوبے لگاتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج عمران خان عوام کو ہر طرح کا معاملہ پیش بتا رہا ہے، ایک چیز اس کی جھولی میں نہیں، اس کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ عوام کو 22 کروڑ عوام کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ میں نے کے پی میں، ہزارہ میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک اینٹ عوامی ترقی کی نہیں لگائی۔ باقی گالی گلوچ کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بدقسمتی کہ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیا، پاکستان کے معاش کو تباہ کر دیا، پاکستان کے سماج کو تباہ کر دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ میں نے کہا تھا چند ماہ پہلے، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں نے کہا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور موسن کش اور ناشکرہ انسان، بے دیدہ انسان نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بات، کاش کہ یہ میری بات سچ ثابت نہ ہوتی، لیکن آپ خود دیکھیں کہ عمران نیازی کی جو کرتوتیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس سے ایک ایک اس کی جو تقریر ہے، ایک ایک لفظ سے یہ بات پکار کر ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا محسن کش پاکستان میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جنرل سابق سپہ سالار جنرل باجوہ نے کس طرح ان کی مدد کی، وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے، لیکن جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقتدار پہ بٹھایا اور 4 سال افواج پاکستان کا پورا ادارہ، تمام قوت اور صلاحیتیں جھونک دیں
کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، اور یقیناً ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، کہ جو بھی وجوہات تھیں، لیکن اس ادارے نے تمام کاوشیں جو ہیں وہ جھونک دیں کہ عمران نیازی کامیاب ہو اور اس کے ذریعے پاکستان ترقی کے سفر پہ آگے بڑھے۔ عمران نیازی کی بدقسمتی کہ 4 سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیر اعظم نکلا، اور جو لوگ جنہوں نے اس کو مسند اقتدار پر بٹھایا آج کس طرح کے کبھی ان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ یعنی انسانوں کے آپ شکر گزار نہیں تو میرا آپ کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو الفاظ میں نے مثال اس لیے دی ہے، صرف اس لیے دی، اور کوئی میرا مقصد نہیں، کہ یہ شخص کتنا محسن کش ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کرے تو وہ جناب اگر کوئی شخص واقعی وہ انسان ہو تو اس کے اوپر نظریں نہیں اٹھتی۔ وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں چلو یہ ہوگی زیادتی، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے، مہذب معاشروں میں یہی وہ ویلیوز اقدار ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، محبت سے پیش آئیں، اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور احسان مندی کا اظہار کریں۔ اس کی ایک نہیں، کروڑوں اربوں مثالیں دی جا سکتی ہیں تاریخ کے، اوراق صدیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر چھوٹا سا بھی مہربانی کرے تو جو ایک انسان ہوتا ہے وہ کبھی نظریں اونچی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ وہ شخص ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے جو مربی، وہ ہمارے برادر ممالک جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ 75 سال سے بھرپور ساتھ دیا، چاہے جنگ ہو، چاہے امن ہو، چاہے زلزلہ آیا ہو، چاہے سیلاب آئے ہوں، انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پاکستان کا ہمیشہ انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور اربوں ڈالر ان 75 سالوں میں پاکستان کو بغیر کسی شرط کے حوالے کیے۔ ان میں سعودی عرب پیش ہے، اس میں یو اے ای پیش ہے، اس میں قطر پیش ہے، چین پیش ہے، اور دوسرے ممالک۔ ان کو اس شخص نے بری طرح ناراض کیا۔ میں وہ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا کیونکہ میرا منصب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری جو یہ ذمہ داری ہے اس کا تقاضا ہے کہ یہ راز میرے دل میں رہیں، قبر تک میں ان رازوں کو راز بنا کے رکھوں، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے مربی اور دوست ممالک ہیں۔ اگر ذرا سی میں بات کر دوں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے دانتوں سے انگلیاں آپ کاٹیں گے کہ اتنا اس شخص نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا اور ان کو دور کیا۔ یہ ہے وہ حالات جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس تباہی کا شکار ہے۔ لیکن جس طرح یہاں پر پیر صابر شاہ صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے جب یہ حکومت ہم نے سنبھالی، لیکن ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ معاش کے حالات خراب ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ اتنا نہیں تھا کہ بالکل یہ عمران خان نے ہر چیز کی تباہی کر دی ہے۔ کل میں نے دن میں چین کے وزیر اعظم سے میں نے بات کی پونا گھنٹہ، اور انہوں نے جس طرح چین پاکستان کا یاد رکھنا میری بات، سعودی عرب کی طرح چین پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ یقیناً اس میں قطر، یو اے سب شامل ہیں، لیکن چین کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طاقت بھی دی ہے، فوجی طاقت بھی دی، ہر چیز دی ہے۔ تو کل ان کے وزیر اعظم سے میں نے پون گھنٹہ ٹیلی فون پہ بات کی اور ان کو
بڑا اچھا تبادلہ خیال ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ جب میں چین کے دورے پہ گیا تھا ابھی نومبر میں، اور معاملات آگے آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ سی پیک کا عمران نیازی نے جنازہ نکال دیا، خالی جنازہ نہیں نکالا، چینی کمپنیوں کے اوپر بے جا بے بنیاد الزامات لگائے کرپشن کے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک ملک، آپ کے ملک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر، 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے، اور اس کے نتیجے میں بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے کہ آپ ان کے اوپر الزامات لگائیں۔ یہ عمران نیازی نے خود اپنے جو اس کے چیلے چانٹے تھے ان کے ذریعے کروائے، اور چین بے پناہ ناراض ہو گیا۔ تو میں ابھی جب دورے سے ہو کے آیا ہوں تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا، میں نے کہا کہ بہت محبت اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرا اور میرے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے محبت تھی ان کی، میری ذات کے لیے نہیں، کیونکہ میں تو آپ کا چنا ہوا آدمی ہوں، مگر برف ابھی پگھلی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو چین کے وزیر اعظم نے مجھے یقین دلایا کہ شہباز شریف صاحب، پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ نما ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اب یہ سننے بات، ایسا کام تو گھر کا فرد ہی کر سکتا ہے نا۔ ابھی IMF جن کے قرضوں میں شرطوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ تشریف لے گئی چین، اور میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لیکن کل چین کے وزیر اعظم نے بتایا مجھے کہ شہباز شریف صاحب، میں نے IMF کی آئی تھی اپنا مینیجنگ ڈائریکٹر، ان کو میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں، ایک بھائیوں کی طرح تعلق ہے، ہم پاکستان کی پوری، ہم ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی پاکستان کا ساتھ دیں۔ اب بتائیے، یا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ ایک گھر کا فرد کی طرح، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو کل انہوں نے بتایا۔ اب دیکھیے کہ حسن اتفاق دیکھیں، حسن اتفاق دیکھیں، کل شام کو، رات کو امریکی ٹائم کے مطابق میری جو IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر، ان کی مجھے کال آئی۔ وہ 9 تاریخ کو جو ہمارا ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں، جہاں پر ہم نے پھر جو KPK کے جو سیلاب زدگان ہیں بلوچستان کے، مہران کی وادیوں کے، سندھ کے اور جنوبی پنجاب کے، ان کا مقدمہ ہم نے پیش کرنا ہے پوری دنیا کو 9 تاریخ کو۔ تو کل رات کو مجھے ان کا فون آیا، مجھے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ ہم نے جو پچھلی حکومت نے معاہدہ توڑ دیا، اس کو پاش کر دیا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہنچا دیا، اور ہم نے، ہماری مخلوط حکومت نے پورا زور لگا کر مل کر دوبارہ اس معاہدے کو مکمل کیا۔ تو ہم انشاءاللہ شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ پاکستان کے عوام پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، گیس ناپید ہے، اور میں نے یہ، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ گھروں میں چولہے جلانے کے لیے جو پچھلے سال پچھلی حکومت کے زمانے میں جو شور ہوتا تھا کہ گیس نہیں ہے، اب اتنا شور تو نہیں ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ پوری کوشش کے ساتھ گھروں کے لیے ہم نے چولہے جلانے کے لیے ناشتہ، بچوں کے اسکول جانے سے پہلے اور پھر شام کو بھائی بہن کو گھر آنے سے پہلے ہم نے کیا۔ گیس ہے نہیں، یقین کریں، اور کساد بازاری ہے دنیا میں، اور مہنگائی کی ایک انتہا ہے، روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، اور جناب ہمیں پچھلی حکومت کی پھر چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی، ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر، کل جب مجھے ان کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ
عمل پیرا ہوں گے، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی، لیکن خدارا ہمیں یہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، ہماری معاشی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو غریب آدمی کو میں ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، جو عمراء جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا، اس کے اوپر مجھے کوئی، میرے ذہن میں نہ بوجھ ہے نہ خوف ہے، کیونکہ غریب امیر آدمی اگر ٹیکس نہیں دے گا تو کون غریب دے گا؟ تو میں نے کہا امیروں کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے، لیکن غریب آدمی کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈال سکتا، اس میں آپ میری مدد کریں، اور جو شرائط آپ کی ہیں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وزیر اعظم میں سمجھتی ہوں پوری طرح، میں آپ کی ان مشکل کو میں نے کہا آپ اپنی ٹیم بھجوائیں، یہ جو اپنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے مخالفین کا، اور پاکستان کے جو دشمن باہر بیٹھے ہیں کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس کی ایسی کوئی صورتحال نہیں، لیکن آپ اپنا وہ وفد بھجوائیں تاکہ جو 9th ریویو ہے آئی ایم ایف کا وہ مکمل ہو، تاکہ اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف سے جو اس کی قسط ملنی ہے وہ ہمیں ملے، جو بھی ہے اپنا اس کی قسط۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کی بات درست ہے، میں اگلے 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی۔ پھر میں نے ان کو کہا، مجھے کہنے لگی یہ سننے والی بات ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، دیکھیے کہ میں اپنے گھر میں اپنے عوام سے میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی راز کی بات نہیں، راز کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن یہ وہ باتیں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو مجھے کہنے کہ آپ کی جو دوست ممالک ہیں، نام لیا انہوں نے چین کا اور سعودی عرب کا، کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا بالکل ہمارے دوست ممالک ہیں، بہترین تعلقات، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مشکل وقت ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو میں نے کہا آج ہی چین کے وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئی ایم ایف کو آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی پوری مدد کریں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہیں حالات اس وقت پاکستان کے، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جو دوست ممالک ان تمام تر وعدہ خلافیوں کے باوجود، اور ان تمام تر ایک کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ستیلی ماں کا سلوک۔ ستیلی ماں کا سلوک پچھلی حکومت نے کیا پاکستان کے بہترین دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کے اوپر بھرپور، اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، جو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، تو تمہیں دوبارہ پھر پیدا کر سکتا ہوں مرنے کے بعد۔ تو اس کے اوپر تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس مالک کی مدد سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے۔ یہ مخلوط حکومت اپنا پوری کوشش کرے گی، مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ، جو معمار پاکستان ہے، ہم انشاءاللہ اس کی لیڈرشپ میں اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی میں نے جو توانائی اور بجلی کی جو کنزرویشن کا جو پروگرام کا اعلان کیا ہے، دیکھیے جب کبھی مشکل آتی ہے، مجھے آپ بتائیں ذرا بالکل آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب کسی گھرانے میں کوئی فرض کر لیجیے شادی بیاہ ہوتی ہے، میں اسی کی مثال دیتا ہوں، تو گھر والے پھر بچت شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں سے بچت کر لیں، یہاں سے بچت کر لیں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اگر کوئی بچہ ان کا اسکول جاتا ہے تو فیس ادا کرنی ہوتی ہے، پھر وہ یہاں سے بچت کر لیں، یہاں سے بچت کر لیں، بچے کی اسکول کی فیس ادا کرنی۔ اگر گھر کا کماؤ بیٹا یا والد بیمار ہو جاتا ہے تو پھر سب خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر وہ دوائی کا انتظام کرتے ہیں۔ گو کہ نواز شریف کی الحمدللہ قیادت میں پنجاب میں ادویات فری تھیں، یہ میں سب اب جانتے ہیں، میں یہاں پر وہ اپنی خود نمائی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب تنگی آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، تو پھر آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جس سے کہ بچت ہو اور تنگی سے بچ جائیں۔ آج تنگی ہے، اس لیے بجلی کی بندش کی ہم نے اوقات، ابھی ہم نے اس کو ان کا تعین کیا ہے، جو دکانیں ہیں
بازاروں میں رات کے وقت ہم نے اس کا اعلان کیا ہے، اور دوسرے بے شمار ہم نے اقدامات اٹھائے جس سے کہ توانائی 27 ارب ڈالر پاکستان کا ہر اس سال وہ تیل اور دوسری اپنا پیٹرولیم مصنوعات اور گیس منگوانے میں وہ چلا گیا، خرچ ہو گیا۔ آپ بتائیے 27 ارب ڈالر، اور اس وقت ایک ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے بڑی کابینہ میں بہت شد و مت سے ہم نے بحث کی، پچھلے 1-1.5 مہینے سے امیر مقام تاجروں کی بات کرتے ہیں، میں بھی تاجروں کی بات کرتا ہوں، آپ سب تاجروں کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ تاجر ہمارے اپنا پاکستان کی معیشت کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن اگر مشکل آ گئی ہے تو تاجر بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ خدا را ابھی اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ جب بجلی کی بچت ہوگی تو تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کم امپورٹ کریں گے، جب تیل کم امپورٹ کریں گے تو ڈالر بچیں گے، وہ ڈالر کائے پہ خرچ ہوں گے؟ پاکستان کی ترقی کے اوپر، شاہراہیں بنانے کے اوپر، ملک کے اندر اپنا کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، زراعت کے لیے، ادویات کے لیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی بچت کی جو ہم نے اسکیم بنائی ہے، مشکل آئے گی۔ وہ زمانہ تھا جب میں پنجاب کا خادم اعلیٰ تھا تو ایک وقت آ گیا کہ بجائے شادیاں رسومات رات کو 11 بجے ختم ہوں، وہ وقت آ گیا کہ اتنی عادتیں بگڑ گئی ہماری کہ رات کو 11-12 بجے وہ گھر سے بارات چلتی تھی، اور پتہ نہیں رات کو 2 بجے اگلے گھر وہ بیٹی کے گھر پہنچتی تھی، اور پھر جناب صبح فجر کے وقت جناب وہ واپس آتے تھے، اور بچے اسکول سے چھٹی، سارا دن ضائع، نہ والد کاروبار کو گئے نہ بچے اسکول گئے۔ یہ میں نے پھر بڑی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک جامع پروگرام بنایا، اور وہ وقت تھا پنجاب میں رات کے 10 بجے ہوٹلز بند ہوتے تھے، شادیاں 10 بجے ختم، بلکہ 9:45 بجے وہ جناب وہ بند کر دیتے تھے کہ اگر نہ کیا تو پتہ نہیں کوئی تھانے دار آ کے پکڑ کے لے جائے گا، اور ایسے واقعہ مثالیں ہوئیں اور ڈسپلن قائم ہو گیا۔ تو آج قوم کو، اس قوم کو، 22 کروڑ عوام کو، ہمارے جو وہ طبقات جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہیں، ان سے اثار اور قربانی، ان سے عوام جائز طور پر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چاروں صوبوں میں ہمارے دکاندار، تاجر بھائی اور دوسرے جو کمرشل سینٹرز جن کے ہیں، وہ سب کاروباری لوگ مل کر اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور بچت کر کے پاکستان کے جو محدود وسائل جو ہیں ان کو بچائیں گے، تاکہ پاکستان ترقی کے سفر میں ان مشکلات کو ختم کر کے آگے بڑھے۔ انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا، اور آپ بنائیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس کا پتہ ہمیں قائد نے بتایا تھا اور علامہ اقبال نے بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب اپنا راستہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اقدامات کیے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔